ہجرت کا ایک درس یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے انبیاء، اولیاء، صالحین اور اصحاب دین لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کی خاص توجہ ان پر ہوتی ہے۔ اللہ کی خاص مدد اور تائید ان کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 30 میں کہا، وَإِذْ يَمْكُرُ لَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس واقعے کا ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے، آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو خارج وطن کریں، اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ یہاں دیکھیں، اللہ نے کہا دشمن سازش کر رہے تھے اور اللہ نے تدبیر کیا، اور اللہ کی تدبیر یقیناً سب پر بھاری ہے۔ یہی خاص توجہ اللہ کی اپنے انبیاء پر، اولیاء پر، صالحین پر اور اصحاب دین پر ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک مرسل روایت ذکر کی جاتی ہے، جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا، لیکن وہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اس مرسل روایت سے ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اور بھی واضح ہو سکتا ہے، اس لیے اس مرسل روایت کو یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جب قریش کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے جانے والے ہیں، تو وہ تمام کے تمام لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے، یا ان میں سے چند لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ سب نے مشورہ کیا، میٹنگ کیا، اور فیصلہ ہوا کہ مختلف قبائل کے نوجوان جمع ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس گھاٹ میں رہیں گے۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلاتے ہیں، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے مٹی ان کے چہروں پر ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جو جمع تھے وہ دیکھ بھی نہیں پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کی سازشیں اپنی جگہ تھیں، کفار کی سازشیں اپنی جگہ تھیں، قریش کے لوگ اپنی جگہ تیاری کر رہے تھے، گھاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے کوشش یہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں، ان کو ہجرت کرنے نہ دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ، اللہ کی خاص عنایت، خاص نصرت و مدد اپنے انبیاء، اولیاء، صالحین اور اصحاب خیر کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہجرت کیے، اور مدینے میں اسلام پھلا پھولا۔ معلوم ہوا اگر میں اور آپ صالح بنتے ہیں، اگر میں اور آپ صاحب دین بنتے ہیں، ولیوں کی صفت اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، تائید ہمارے لیے ضرور ہوگی انشاءاللہ۔